बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सबसे मकबूल और हर दिल अजीज़ मुबल्लिग और आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब, जिनकी तबलीग के हवाले से इतनी खिदमात हैं कि शायद इन खिदमात का जिक्र अगर मैं करना शुरू कर दूं तो वक्त कम पड़ जाएगा, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी खिदमात की जो फहरिस्त है वो ख़त्म नहीं होगी। मौलाना तारिक जमील साहब जब जब बात करते हैं हक़ और सच की बात करते हैं, अहादीस और कुरान पाक का हवाला देकर मजहब की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम आहंगी की बात करते हैं, मसालिक से बालातर होकर, सियासी अदावतें जो हैं उनसे बालातर होकर मौलाना तारिक जमील साहब हमेशा नपी तुली बात करते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि जब जब कोई हक गोई करता है, सच बोलता है और वो बात करता है कि वो ये ना देखे कि लोग क्या कहेंगे, वो ये देखे मेरा अल्लाह क्या कहेगा, मेरे अल्लाह के क्या अहकामात हैं, तब ये होता है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में इस वक्त भी एक सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील साहब का एक रीसेंट इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के 3 बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से मैंने कंपाइल किए हैं और कुछ ऐसी बातें की हैं मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहम हैं। और इनके बाद क्या किया जा रहा है जी, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अपनी तरफ से ही लोग जो हैं वो सजा जजा का कॉन्सेप्ट जो है, वही बात है ना कि हम अपनी गलतियों के वकील बन जाते हैं, जबकि हम दूसरों की गलतियों के जज बनते हैं और फौरी फैसला भी सुना देते हैं। अलबत्ता तो यहां पे तो गलती भी नहीं है, यहां पे तो सिर्फ हक और सच बात है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आपके सामने मैंने मौलाना साहब के 3 छोटे छोटे क्लिप्स हैं। पहले आपने ये क्लिप्स मुलाहिजा फरमाने हैं, ये देखना है कि मौलाना साहब ने आखिर कहा क्या है। उसके बाद फिर हम एनालाइज करते हैं कि इस वक्त इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिक्स के हवाले से एक मौलाना साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी जो बात की है मौलाना तारिक जमील साहब ने, वो इमरान खान साहब का जो इद्दत में निकाह का एक अजीब सा मामला किया गया, पर्सनल इशू है, और उस इशू के अंदर मजहब का रंग देके देखिए, जब जब आप मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये मजहब के साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं। आप उस शख्स के कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। जिस तरह आप देख लें कि तौहीन के झूठे इल्जाम जब लगाए जाते हैं तो वो जो असल केस है तौहीन का वो दब जाता है, उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। जब कानून हाथ में लिया जाता है तब भी यही होता है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं कि आप किसका नुकसान कर रहे हैं और किस चीज को सर्व कर रहे हैं, किस एजेंडे को सर्व कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझते, लोग अन्यवाह तनकीद शुरू हो जाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने इससे पहले भी एक मरतबा बात की और ये सारा जो आपकी लिफाफा ब्रिगेड है, इन्होंने भाई टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर वो तूफान बदतमीजी खड़ा किया। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हम उस वक्त भी खड़े हुए क्योंकि उन्होंने हक बात की थी, मीडिया पे बात की थी, मीडिया के किरदार पे बात की थी, और वो सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। माफिया बनना है मीडिया ने तो मीडिया बन जाए, कहे कि हम बदमाश हैं, हम अनटचेबल्स हैं। इस मुल्क में हर शख्स ही माफिया बना होता है ना, वो कहता है कि मैं अनटचेबल हूं, मेरे पे बात नहीं कर सकते, मैं सबको एक्सपोज करता हूं, किसी ने मेरे पे बात कर दी भाई बस मेरी ईगो हर्ट हो गई। ये इस पूरे तबके ने ये काम किया। और मौलाना साहब ने जब 2-3 साल पुराना बात है, वाकया ये, उसके बाद अभी भी रिसेंटली इन्होंने बयानात जो है मौलाना तारिक जमील साहब के, उन्हें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके, अलबत्ता जितनी उन्होंने बातें की उन्होंने दीन के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, और तबलीग का जो मौलाना साहब ने काम किया है, मैं समझता हूं उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। आप जरा नाज़रीन कराम पहले जरा एक क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर बात आगे लेके चलते हैं। मौलाना, आपका खान साहब से भी एक रिश्ता, वैसे तो आपको मोहब्बत करने वाले हैं, कैसा पाया, आपको कैसे लगे खान साहब में? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं सबको पता होती है, आप उनसे मिले, कौन सी ऐसी आप समझते हैं उनके वाकई कोई एक उनकी कोई खूबी क्या है? और मैं चाहूँगा कुछ उस पर थोड़ा सा पर्सनैलिटी, इमरान खान किस तरह देखते हैं आप उसको? असल में हमारा ये जो फ़िज़ा बन गई है ख़ास तौर पर सियासी और उमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में, कि हम लोगों की खूबियाँ नहीं देखते, कमियाँ देखते। और किसी में 100 खूबी हो और 1 कमी हो तो उस एक पर हम उसकी 100 को ज़ीरो कर देते हैं। और
ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہماری شریعت کا سبق، ہمارے نبی کا سبق، کہ خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو، چونکہ میرے ذمے حساب نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی کو دیکھ کر خوش ہو کے معاف کر دے، اور میں اس کی کمی کی وجہ سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوں تو میری تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ آپ نے سنا کتنے خوبصورت انداز میں مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کی، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ خدا سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگوں کو ڈرائیں نہ، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر بھی ہے کہ ڈرے ہوں نے تمہیں بھی ڈرا دیا ورنہ خدا تو پیار سکھاتا ہے کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ اسے کس کی کون سی ادا پسند آ جائے، تو آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ٹو ہیٹ اینی ون؟ آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے والے؟ کتنی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ نپی تلی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اتنے بڑے، وہ کہتے ہیں with great power comes great responsibility، اتنے بڑا مرتبے پہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہے اور وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب کی جو مفتی سعید کی عدت میں نکاح والی بات جو ہے، اس پر جب سوال ہوا، اس پہ بھی مولانا صاحب نے کہا کہ جب کوئی خود گواہی دے اس پہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا، اور اتنی نفرت نہ پھیلائیں کہ اسپین والا حال ہو جائے آپ کے ملک کے اندر۔ اور بڑی واضح کلیئر ایگزامپل دی، آپ ذرا یہ بھی سنیں، پھر میں آتا ہوں جس چیز کے اوپر انہیں زیادہ تکلیف ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے حوالہ کس چیز کا دیا؟ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا۔ پہلے بلکہ آپ یہ کلپ سن لیں۔ ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اور وہ اس کی سرحد ہوتی ہے، اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی میری بھی ایک سرحد ہے، اس میں میری بیوی بھی انٹر ہوگی نا تو میں اس کو برا فیل کروں گا، تب کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہوں، وہ اس کی ذاتی زندگی، جیسے عمران کی زندگی کو اچھال رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ کیا کون مفتی سعید نام کو یہ کہ عدت میں نکاح پڑھا دیا، مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میری سب سے وابستگی ہے، کیونکہ میری محنت تبلیغ کی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن مطلب دکھ درد ہوتا ہے کہ اس پہ ویسے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ سنا پڑھا، اس پہ آپ بہتر رہنمائی کیجیے گا۔ وہ جو ان کی بیگم ہے، بشرا بی بی جو ہے، ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے، تو پھر یہ انہوں نے کیوں مسئلہ اٹھایا؟ بس اٹھا لی۔ سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں، ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے 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 سارا ملک گاؤں 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے۔ میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا، وہ گرجا بنی پڑی۔ تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں، پھر اپنی حکومت کو دیکھیں۔ جی، تو آپ نے سنا کہ ملک کو پہلے دیکھیں پھر اپنی حکومت اور اپنی چیزوں کو دیکھیں۔ اچھا، اس سب کے اندر ایک چیز بڑی انہوں نے عام کی ہے، اور جس چیز کے اوپر پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مروڑ اٹھ رہا ہے، آپ ذرا نیوٹرل ہو کے دیکھیں، خان کی حمایت پیچھے رکھ دیں، آپ سوچیں کہ آپ خان صاحب کے سپورٹر نہیں ہیں، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے مسلمان اپنے ایمان کو سامنے رکھے، اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے ذرا اب آپ نے انالیسز کرنا ہے۔ میں نے ایک اور کلپ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس میں پی ڈی ایف کے والے سے بات کی کہ بھائی وہ بھی کوئی کافر تو نہیں ہے کہ آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، کوئی وہ تو اتنے برے تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کانٹا لگا دینا ہے۔ مذہب تو ہمارا، مذہب تو ایسی مثالیں، مطلب ایسا صبر، ایسا محبت، ایسا امن والا دین کہیں نہیں ہے، اور یہ جو درس دیتا ہے، اور ماضی کی زندگی، کسی کے ماضی کے گناہ کہ جی کوئی ماضی میں پلے بوائے ہوتا تھا، کوئی یہ ہوتا تھا، اس کا آج دیکھو، اسے اس کا ماضی نہ یاد کرواؤ۔ اور اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ مولانا صاحب نے کوٹ کی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو مروڑ اٹھ گئے ہیں، مطلب خدا کا خوف بھی نہیں یہ کرتے۔ آپ ذرا یہ سنیں۔ جو ٹوٹ پھوٹ ہے جس کی اب ہم اوور آل بات کر رہے تھے معاشرے کے اندر، اور عدم برداشت جو ہے اس ماحول کے اندر، پھر اگین ایک مقبول، انتہائی مقبول سیاسی لیڈر جن کی ہم بات یہ بھی کر رہے تھے، ان کی پرانی ذاتی زندگی کے واقعات دوبارہ اچانک سے اچھال دینا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں افسوس ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا کردار ایک سامنے آ رہا ہے۔ کیا میں اس پہ کہوں، لیکن آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ جس شخص نے
کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو. ایک تو ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے. تو اس کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے. اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی. ایسے ہی پی ڈی ایم والے بھی ایسا تھوڑا ہی کہ وہ اللہ نہ کرے وہ کافر ہیں، اہل ایمان ہیں، ان میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی، عیب ہی نظر آ رہے ہیں. اور یہی ہمارا معاشرہ ہے. جی تو آپ نے یہ باتیں سنیں، اب اس سب کے اندر بتائیں کہ اس میں کتنی نپی تلی، کتنی پیاری، کتنی خوبصورت بات. اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر رد عمل آ رہا ہے نا، اور جو سوشل میڈیا پر کچھ بغض سے بھرے ہوئے لوگ، اس سب کے اوپر بھی پروپیگنڈا، مطلب اس میں JUI کے لوگ، میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کم از کم کر رہا تھا، وہ بھی اس کے اندر، اور اس طرح کی عجیب و غریب، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا وہ ساری باتیں، لیکن وہ باتیں جب میں نے سنی تو میں دکھا، میرا دل دکھا، اور مجھے لگا کہ آئی شوڈ بی اسپیکنگ آن دس. میں اسی لیے میں نے ان کی تنقید کا کوئی حصہ، چاہے اسے نگیٹ کرنے کے لیے، اسے اس کی مذمت کرنے کے لیے، یا آپ کے سامنے میں نہیں چلاؤں گا. شروع میں نے سوچا کہ میں وہ بھی چلاؤں، اس کا بھی انالیسز کروں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ خوبصورت باتیں، اور اسی طریقے سے شاید یہ پیغام بھی مزید آگے پہنچے کہ جو انہوں نے پیغام دیا، اور یہ کتنا اہم ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.